السلام علیکم دوست، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر خدا دوست نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت نیک اور صالح پسند تھا۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی انم تھا۔ شہزادی انم اپنی خوبصورتی، ذہانت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ شاہ خدا دوست کے یوں تو بہت سے وزیر تھے، مگر ان میں سے خادم نامی وزیر اپنی ذہانت اور عقل مندی کی وجہ سے اس کے بہت قریب تھا اور وہ اس پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ اس وزیر کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام خوش بخت تھا۔ خوش بخت بہت ذہین اور بادولت کا تھا۔ خدا دوست کا ملک جس پر وہ حکومت کرتا تھا نہایت ہی چھوٹا سا تھا۔ اس میں 3-4 بڑے بڑے شہر اور 100-150 گاؤں تھے۔ ان کی فوج بھی زیادہ بڑی نہ تھی۔ بادشاہ ایک بات سے بہت پریشان رہتا تھا، اس کی پڑوسی ملک پر شاہ بیرم نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ شاہ بیرم کا ملک بہت بڑا تھا اور اس کی فوج بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ نہایت ہی ظالم اور لالچ انسان تھا اور اسے دولت حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس کی فوجیں آئے دن آس پاس کی چھوٹی ریاستوں پر حملہ کر کے وہاں کے رہنے والوں کا مال و دولت لوٹ کر چلی جاتی اور اس لوٹ مار کی خوشی میں وہ لوگ خوب جشن مناتے۔ جب ان چھوٹے چھوٹے ملکوں میں کسانوں کی فصلیں تیار ہو جاتی ہیں اور وہ انہیں کاٹ کاٹ کر جمع کر رہے ہوتے تاکہ انہیں فروخت کر کے پیسے کمائیں، تو شاہ پیرم کی فوجیں ہلا بول کر سارا اناج اپنے ساتھ لے جاتی اور بیچارے کمزور اور نہتے کسان منہ دیکھتے رہ جاتے۔ ان چھوٹی ریاستوں کی فوجیں ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش تو کرتی تھی، مگر کم تعداد کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑ جاتا۔ اس بات سے شاہ خدا دوست بہت پریشان تھا۔ اس سے بات کا بہت افسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنے ملک کے لوگوں کی جان و مال کے حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس ناکامی کی وجہ سے بادشاہ بننے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بادشاہ چھوڑ دے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے وفادار وزیر خادم سے بھی بات کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنا اچھا بادشاہ تخت و تاج سے دستبردار ہو جائے۔ اس کی سمجھ میں اس الجھے ہوئے مسئلے کا کوئی حل نہ آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے خوش بخت سے مشورہ کرنے کی ٹھانی۔ گھر جا کر وزیر نے خوش بخت کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا، اس سے حل طلب کیا۔ خوش بخت نے باپ کی بات سن کر کہا، ابا جانا بالکل فکر نہ کریں، میں محل جا کر بادشاہ سلامت سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ وزیر یہ سن کر مطمئن ہو گیا۔ شام کو جب وزیر زادہ خوش بخت شہزادی انم کے پاس محل آیا تو وہ اپنے باپ کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ بادشاہ بہت اداس تھا۔ خوش بخت اس کے قریب آیا اور ہاتھ باندھ کر نہایت ادب سے بولا، جہاں پناہ، مجھے اپنے والد صاحب کی زبانی آپ کی پریشانی کا علم ہو گیا ہے۔ پڑوسی ملک بہت بڑا ہے، اس کی فوج بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ جب چاہتے ہیں ہمارے ملک پر حملہ کر دیتے ہیں، ہمارے لوگوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر ان کا مال اسباب لوٹ کر چلتے بنتے ہیں۔ ہماری فوجیں بہت کم ہیں، ایک حد تک ان کا مقابلہ کرتی ہیں پھر پسپا ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کے شکوے میں ہی اس مصیبت کا حل موجود ہے۔ خوش بخت نے سر جھکا کر کہا، آپ کی فوج تعداد میں کم ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ فوج کی تعداد زیادہ کر لی جائے تاکہ دشمن پر غلبہ پایا جا سکے۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، ہم فوج کی تعداد بڑھا تو لیں گے مگر ہمارے خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہیں، جہاں پناہ یہ سب کچھ آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ خوش بخت نے بڑے یقین سے کہا، میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، اس پر عمل کر کے ہم اپنے دشمن کو زیر کر سکتے ہیں۔ شہزادی انم بھی خوش نظر آنے لگی، ہماری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے، اس سلسلے میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کرو۔ شاہ خدا دوست نے کہا۔ پھر اس نے اسی وقت شاہی فرمان جاری کر دیا جس میں حکم دیا گیا تاکہ حکومت کے تمام لوگ خوش بخت کے احکامات پر عمل کریں اور اسے جس قسم کی بھی مدد درکار ہو اسے مہیا کریں۔ اس نے شاہی ہرکاروں کے ذریعے ملک بھر کے تمام آئینگاروں یعنی لوہاروں کو طلب کر لیا۔ اس کا حکم ملتے ہی چند دنوں میں ملک بھر کے تمام لوہار اور ان کے ساتھ کام کرنے والے مزدور حاضر ہو گئے۔ اس دوران خوش بخت نے محل سے کچھ دور ایک بہت بڑی جگہ پر ان کے رہنے سہنے کے لیے خیمے لگوا دیے۔ اس نے اسی جگہ لوہے اور دوسری دھاتوں کو ملانے کے لیے بہت ساری بڑی بڑی بھٹیاں بھی لگوا دی تھی۔ جب سب لوہار اور ان کے کاریگر وہاں پر جمع ہو گئے تو خوش بخت نے ان سے کہا، آج سے ہم سب لوگ شاہی آئین گرے ہیں، آپ کو اچھی تنخواہیں دی جائیں گی مگر سب لوگوں کو 24 گھنٹے اس جگہ رہنا پڑے گا تاکہ یہاں پر ہر وقت کام ہوتا رہے۔ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی فوج کی تعداد بڑھائیں تاکہ ہمارا پڑوسی ملک ہم پر بری نظر نہ ڈال سکے اور ہم اور ہمارا گھر والے ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکیں۔ ہمارا ملک کا ہر فرد ایک سپاہی ہوگا مگر اس کے لیے ہمیں جنگی ساز و سامان کی ضرورت پڑے گی۔ آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے رات دن ہتھیاروں کی تیاری میں لگ جائیں۔ خوش بخت کی بات
ان سب کے سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہاں آئے ہوئے تمام لوہاروں اور مزدوروں نے عہد کیا کہ وہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے جی جان سے کام کریں گے۔ انہیں اپنا کہا دکھایا اور چند ہی مہینوں میں انہوں نے دن رات کام کر کے چمکتی چمکتی تلواریں، خنجروں، نیزوں اور تیروں اور زرہ بختروں کے ڈھیر لگا دیے۔ تو وقت نے ایک دوسرا حکم نام جاری کر دیا، ملک کا ہر وہ جوان جو 18 سال سے 30 سال کی عمر کا ہے اپنا نام آ کر شاہی رضاکار سپاہیوں میں لکھوا دے۔ چند ہی دنوں میں بے شمار جوان حاضر ہو گئے۔ خوش بخت نے اپنی نگرانی میں سپہ سالار اور دوسرے جنگی ماہروں اور فوج کے تجربہ کاروں سپاہیوں کی مدد سے انہیں جنگی تربیت دینا شروع کر دی۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ شاہ بیرام کی فوجوں نے شاہ خدا دوست کے ملک پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنا کر ان کے ملک کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس موقع پر ان کا بادشاہ شاہ بیرام بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے شہزادی انم کے مطابق خبریں مل گئی تھی کہ وہ نہایت ہی خوبصورت اور ذہین ہے۔ شاہ بیرام کے ارادوں کی خبر انہیں ہوئی تو انہوں نے یہ اطلاع خوش بخت کے تک پہنچا دی تاکہ دشمن نے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر لی اور ان کے ملک کی جانب چل پڑے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی خوش بخت نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ اس کی ساری فوج نہ صرف تعداد میں بہت زیادہ تھی بلکہ نہایت ہی منظم ہو چکی تھی۔ دشمن کو ان تمام باتوں کا علم ہی نہیں تھا۔ وزیر زادہ شاہ بخت اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ ان سپاہیوں کے پیچھے تیر انداز اور نیزے بالوں سے لیس گھوڑے سوار سپاہی تھے۔ جیسے ہی دشمن کا سامنا ہوا یہ سب ان پر پل پڑے۔ شاہ بخت اور اس کے سپاہی چونکہ لوہے کی زردہ بختریں پہنے ہوئے تھے اس لیے دشمن کی فوجوں کی تلواروں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، مگر ان کی تیز اور چمکتی ہوئی تلواروں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور دشمن کے سپاہیوں کا تیزی سے سفایا ہونے لگا۔ لڑائی کو شروع ہی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دشمن کی فوج نے پسپائی اختیار کرنا شروع کر دی۔ ان کے ساتھ ان کا لالچی بادشاہ بھی گرفتار ہو گیا۔ میدان جنگ کی پل پل کی خبریں شاہ خدا دوست کو محل میں مل رہی تھی۔ اسے جب پتہ چلا کہ دشمن کو شکست ہو گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ظالم اور لالچی بادشاہ شاہ بیرام اس کے روبرو کھڑا ہوتا۔ تمہارے لالچ اور ظلم نے تمہیں یہ دن دکھایا۔ اس کے بعد اس نے اس کے ملک کو بھی اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ اس کامیابی پر شاہ خدا دوست کی رعایا بھی خوشی کی ایک لہر دھر گئی تھی۔ وزیر زیادہ خوش بخت نے جن سپاہیوں کو فوج میں رضاکارانہ طور پر بھرتی کیا تھا شاہ خدا دوست نے نہ صرف انہیں انعام و کرم سے نوازا بلکہ انہیں باقاعدہ فوج میں شامل کرنے کا احکامات جاری کر کے ان کی بہترین تنخواہیں بھی مقرر کر دیں۔ اس طرح خوش بخت کی عقل مندی کی وجہ سے ایک ظالم اور لالچی بادشاہ سے سب کو نجات مل گئی۔ شاہ خدا دوست اس سے بہت خوش تھا۔ کچھ دنوں بعد اس نے ملکہ سے مشورہ کر کے شہزادی انم کی شادی خوش بخت سے کر دی اور اسے تخت و تاج سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔